چیپٹر نمبر 12 مارکہ دوتھان۔ اگست ہی کے مہینے میں ہجیرہ اور راولاکوٹ کے درمیان فوجی لحاظ سے ایک اہم گاؤں دوتھان کے مقام پر ایک بڑا معرکہ وقوع پذیر ہوا۔ دوتھان کھائی کلا کے نزدیک جنوب میں پونچھ ہجیرہ راولاکوٹ شاہراہ پر عسکری نقطۂ نظر سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس شاہراہ کے ذریعے ڈوگرا فوجی اور سول آفیسر پونچھ شہر آتے جاتے تھے۔ 27-28 اگست کی رات سدنوتی کے ہوم گارڈ کمانڈر کیپٹن حسین خان نے 200 ہوم گارڈ جمع کیے۔ قبل ازیں 26 اگست کو ہدہ باڑی باغ میں ڈوگرا فوجیوں نے ایک پرامن جلسے کو منتشر کرنے کے لیے اندھا دھند فائرنگ کی، جس میں کئی لوگ زخمی اور شہید ہو گئے۔ کیپٹن حسین خان کو خدشہ لاحق ہوا کہ سدنوتی میں بھی ڈوگرا فوج اسی قسم کی پرتشدد اور جارحانہ کارروائی کا منصوبہ بنا چکی ہے۔ راولاکوٹ میں بھی ڈوگرا راج کے خلاف جلسے اور جلوس نکل رہے تھے، گرفتاریاں بھی شروع تھیں۔ پونچھ سے تازہ دم ڈوگرا فوجی یونٹ راولاکوٹ کی طرف پیش قدمی کر رہی تھی۔ مجاہدین کا اپنا انٹیلیجنس نیٹ ورک موجود تھا۔ کیپٹن حسین خان کو اطلاع ملی کہ رات کے وقت یہ یونٹ دوتھان سے گزرے گی۔ انہوں نے میرال کلا کے مقام پر ہوم گارڈ اور سرکردہ لوگوں کو جمع کیا اور ڈوگرا راج کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ قبل ازیں 1 اکتوبر 1947 کو وہ کوہالہ کے کیپٹن ہدایت خان کے ہمراہ پتن کو آزاد کرا چکے تھے۔ 28 سے 29 اگست کی رات مجاہدین نے کیپٹن حسین خان کے حکم سے ہجیرہ اور راولاکوٹ کے درمیان کمیونیکیشن نیٹ ورک کو تباہ کر دیا اور دوتھان کے مقام پر ڈھلوان سطح زمین پر مدافعانہ پوزیشن سنبھال لی تاکہ ڈوگرا کی تازہ کمک کو راولاکوٹ پہنچنے سے روکا جائے اور اسے تباہ کر دیا جائے۔ ڈوگرا کی ایک اور 9 جموں کشمیر انفینٹری بٹالین کی 2 کمپنیاں میجر امرناتھ لکھن پال اور کیپٹن پرکاش چندر کارٹوچ کی سرکردگی میں وہاں سے گزرنے ہی کو تھیں کہ مجاہد عطا محمد نے ان پر فائر کھول دیا اور پہلے آنے والے چند ڈوگرا فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مجاہدین نے ڈوگرا فوج پر بھرپور حملہ کر دیا۔ ڈھلوانی سطح سے مجاہدین نے جمع کیے گئے بڑے پتھر گرانا اور چھوٹے پتھروں سے نشانے بھی لگانا شروع کر دیے۔ ڈوگرا فوجی اس اچانک حملے سے خوف و ہراس کا شکار ہو گئے۔ ان میں افراتفری پھیل گئی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا دے کر جوابی فائر کھول دیا، جس میں 5 مجاہدین شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ان کے پاس ہتھیاروں کی کمی تھی، وہ پیچھے ہٹ گئے اور محفوظ ٹھکانوں میں چلے گئے۔ ڈوگرا فوجیوں کا بھی کافی نقصان ہوا۔ انہوں نے علاقوں میں مردوں، عورتوں اور بوڑھوں کے خلاف جبر و تشدد مزید بڑھا دیا۔ لوٹ مار، فصلوں اور گھروں کو آگ لگانے کے کئی جرائم کا ارتکاب کیا۔ دوتھان کے معرکے میں جو لوگ شہید ہوئے ان کے نام یہ ہیں: سخی محمد خان دوتھان، عطا محمد خان دوتھان، مصاحب خان کوئیاں، پھکرا خان نامنوٹا، روشن خان چھوٹا گلا۔ فیروز فورس کی تشکیل اور دیوی گلی کی فتح۔ کرنل بابا فیروز خان۔ 7 اکتوبر 1947 کو تالا واڑی کے صوبیدار میجر فیروز خان نے تقریباً 300 سابق فوجیوں کا ایک جتھا تیار کیا۔ انہوں نے صوبیدار سیدل خان کو اپنا سیکنڈ ان کمانڈ 2IC مقرر کیا۔ 10 اکتوبر تک صوبیدار میجر فیروز خان نے ترارکھل، پانتینی اور کلوٹ آزاد کرا لیا۔ اس کے بعد انہوں نے دیوی گلی کی چوٹی اور وادی کا محاصرہ کیا۔ دیوی گلی انتہائی اہم پوسٹ تھی، جہاں ڈوگروں نے تازہ دم کمک بھی پہنچا دی تھی۔ جنگی اہمیت کی اس پوزیشن سے ڈوگرا فوجی مغرب میں تراڑکھل، مشرق میں ہجیرہ، مدارپور اور عباس پور، شمال میں راولاکوٹ، کھائی کلا کے درمیان نقل و حرکت کو ابزرو کر رہے تھے۔ دیوی گلی کے محاصرے کے دوران صوبیدار میجر فیروز خان کو فیروز فورس کو کوہالہ کے صوبیدار ہدایت خان، چترا میرا بساڑی کے صوبیدار محمد شیر اور بساڑی ہی کے حوالدار نور حسین کی ہدایت فورس کی کمک بھی پہنچ گئی۔ فیروز فورس اور ہدایت فورس نے مشترکہ طور پر ڈوگروں کی دیوی گلی پوسٹ پر 28 سے 29 اکتوبر کی رات حملہ کیا۔
رات بھر لڑائی ہوتی رہی۔ اگلی صبح پونچھ ہوائی اڈے سے اڑ کر ہندوستان کے ایک جنگی جہاز نے بھی مجاہدین پر حملہ کیا۔ لڑائی میں اگرچہ دشمن کا کافی نقصان ہوا لیکن مورچہ فتح نہیں ہو سکا۔ اگلی 2 راتوں میں بھی مجاہدین نے حملے کیے لیکن دشمن پھر بھی فرار نہیں ہوا۔ مجاہدین نے مورچے کے آس پاس پٹرولنگ تیز کرتے ہوئے دشمن کو ہراساں کیے رکھا، ان پر دباؤ جاری رکھا، جس کے نتیجے میں نومبر کے پہلے ہفتے کے دوران رات کے سمے ڈوگرا فوجی ہجیرا کی طرف راہ فرار اختیار کر گئے۔ فیروز فورس نے پنچ تک ان کا تعاقب جاری رکھا۔ تعاقب کے دوران جھڑپوں میں کئی ڈوگرا فوجی زخمی ہوئے اور مارے بھی گئے۔ ان سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی چھین لیا گیا۔ دیوی گلی سے بھی کافی اسلحہ اور ایمیونیشن مجاہدین کے ہاتھ لگا۔ دیوی گلی کی فتح کے بعد ہدایت فورس نے جنوب مغرب کی جانب سے ہجیرا فتح کرنے کی منصوبہ بندی کی، جبکہ فیروز فورس ڈوگرا فوجیوں کے تعاقب میں گھمیر تک پہنچ گئی۔ گھمیر میں صوبیدار میجر فیروز خان تالاواڑی نے اپنی فورس کی تنظیم نو کی اور اس کا نام 8 آزاد کشمیر سنوتی بٹالین رکھا۔ اس بٹالین میں 493 JCOs اور دیگر مجاہدین فوجی شمار کیے گئے۔ صوبیدار میجر فیروز خان کی کیپٹن کے عہدے پر ترقی ہوئی اور اس بٹالین کے پہلے CO کمانڈنگ آفیسر مقرر ہوئے۔ 5 دوسرے صوبیداروں اور 1 حوالدار کو سیکنڈ لیفٹیننٹ کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ 15 نومبر 1947 تک یہ کارروائی مکمل ہو گئی۔ اس یونٹ کے پاس 200 درہ وال اور 303 رائفلیں اور صرف 1 لائٹ مشین گن اسلحہ تھا، جسے زیادہ تر دشمن سے قبضے میں لیا تھا۔ گلپور کا معرکہ 19 نومبر کی رات کیپٹن فیروز خان نے اپنی بٹالین اور 10 سنوتی کے کچھ جوانوں کے ہمراہ گلپور کی ڈوگرا پوسٹ کی طرف پیش قدمی کی۔ گلپور دریائے پنچ کے مغربی کنارے پر شہر پنچ کے جنوب مغرب میں 2 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ پوسٹ پر انتہائی بہادری اور عزم کے ساتھ اس قدر تیز حملہ کیا گیا کہ دست بدست چاقو اور چھریوں سے لڑائی ہوئی اور متعدد ڈوگرا فوجی مارے گئے۔ صبح تک گلپور فتح ہو گیا۔ کافی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود مجاہدین کے ہاتھ لگا۔ اگلی رات چھجا اور کوسالیاں پر قبضہ کر لیا گیا اور کافی اسلحہ بھی مل گیا۔ اس کے بعد یونٹ واپس گھمیر آ گئی۔ 29 نومبر کو راجوری کے لیے روانہ ہوئی۔ راستے میں ٹوپی رکھ کے مقام پر دشمن کے 4 جہازوں نے یونٹ پر 8 گھنٹے تک بمباری کی، جس سے یونٹ کی پیش قدمی دن کے لیے رک گئی، لیکن اس ہوائی بمباری سے یونٹ کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ رات کے وقت یونٹ نے راجوری کی طرف مارچ شروع کی اور صبح سویرے راجوری پہنچ گئے۔ اسی دوران کیپٹن رحمت اللہ نے راجوری پر قبضہ کر لیا اور نوشہرہ کے شمال میں 3 میل دور پہنچ گئے۔ اسی طرح لیفٹیننٹ کرنل علی بہادر نے سیوٹ کے علاقے پر حملہ کیا، جو بری پتن کے شمال مشرق میں ہے۔ راجوری کے بعض اندرونی علاقے ابھی تک دشمن کے کنٹرول میں تھے۔ کیپٹن فیروز خان کی یونٹ 8 سدنوتی نے 3 سے 4 دسمبر کی شب نوشہرہ کے شمال میں کوٹ، پتاڑی اور ڈانڈ یسر میں پوزیشن سنبھال لی۔ دوسرے دن لیفٹیننٹ حضرت گل نے 8 سدنوتی اور 14 راجوری کی 2 پلاٹونوں کے ساتھ نوشہرہ اور راجوری کے داخلی علاقوں میں دشمن کی کارروائیوں کو روکنے کے لیے پٹرولنگ کی اور دشمن کے سندر پانی، بدحال اور گلاب گڑھ میں متعدد مورچوں کو تباہ کر دیا۔ انہوں نے بھارتی فوج کی ایک مرہٹہ بٹالین کو بھی شدید نقصان سے دوچار کیا۔ ان کارروائیوں اور آپریشن کی وجہ سے دشمن فوجی دریائے چناب کے پار مشرق کی جانب پسپا ہو گئے۔ ان کو کافی جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ 8 دسمبر 1947 کو دشمن کی ایک انفینٹری بٹالین نے نوشہرہ کی طرف سے کوٹ پہاڑی پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اس پہاڑی پر لیفٹیننٹ سیدل خان پوزیشن سنبھالے ہوئے تھے۔ انہوں نے دشمن کا جواں مردی سے مقابلہ کیا۔ رات کے وقت سیدل خان نے دشمن کی بٹالین پر جوابی حملہ کیا اور دشمن کو بھاری نقصان کے ساتھ پسپا ہونا پڑا۔ 30 دسمبر تک دشمن نے ڈنڈیسر، پتراڑی اور کوٹ پر قبضے کے لیے کئی حملے کیے، لیکن انہیں بھاری جانی نقصان کے ساتھ ہر دفعہ پسپا کر دیا گیا۔
ان کامیابیوں سے کیپٹن فیروز خان کی 8 سدنوتی کے اعتماد میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ اسی دوران میجر شیر احمد خان کی زیر کمان 3 سدنوتی بریگیڈ کے 1000 مجاہدین کچھ قبائلی عناصر کو ساتھ لے کر نوشہرہ کے ارد گرد پہنچ گئے۔ کیپٹن فیروز خان کی یونٹ 8 سدنوتی کو بھی 3 سدن بریگیڈ کی کمان کے تحت کر دیا گیا۔ اس عرصے میں چھوٹی چھوٹی جھڑپیں بھی ہوتی رہیں۔ بھارتی فوج کے 2 مزید تازہ دم بریگیڈ نوشہرہ آ گئے اور انہوں نے ڈنڈیسر، لمبیری، پتاڑی اور کوٹ کو فتح کرنے کے لیے آپریشن شروع کر دیے۔ 30 جنوری 1948 کو ایک انڈین بریگیڈ نے جنوب اور شمال کی جانب سے 3 سدن بریگیڈ کے زیر کنٹرول علاقوں پر بڑا حملہ کر دیا، جس میں 10 گھنٹے کی شدید لڑائی کے بعد مجاہدین کو نوشہرہ کے شمال میں ٹیکٹیکل پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ دوسرے دن انہوں نے جوابی حملہ کیا اور خالی کیے گئے علاقوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ 6 فروری 1948 کو 25 سالہ کیپٹن فیروز خان نے اپنی ایک کمپنی کو ساتھ لے کر منگا لدی پہاڑی پر چڑھائی کر دی اور دیکھا کہ دشمن پچھلی جانب سے اس پہاڑی پر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنی ہلکی مشین گنوں کے دہانے دشمن کے خلاف کھول دیے اور دشمن کو کافی جانی نقصانات کے ساتھ پسپا ہونا پڑا۔ 10 فروری 1948 کو کیپٹن فیروز خان کی یونٹ 8 سدنوتی پونچھ سیکٹر کی طرف واپس آ گئی۔ 17 فروری کو انہوں نے پونچھ شہر کے مغرب میں کرمارا اور کھڑی در مثال کی پہاڑیوں پر پوزیشن سنبھال لیں۔ 18 فروری کو بھارتی فوجوں نے پونچھ کے جنوب مغرب میں 8 میل دور دریائے پونچھ اور رنگور نالہ کے سنگم پر واقع شہر پر قبضہ کرنے کے لیے اور مجاہدین کے دفاع کو توڑنے کے لیے بھرپور حملہ کیا۔ وہ گلا کے مقام پر 8 سدنوتی کی پوزیشنوں کو کمزور کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی دوران دیگر آزاد فوج اور کچھ قبائلی لشکر کی کمک پہنچ گئی اور مؤثر جوابی حملہ کر کے دشمن کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا گیا۔ دشمن نے دوبارہ پیش قدمی کی کوشش کی لیکن نین سنگھ کے پاس ان کو روک دیا گیا اور وہ شہر کی طرف آنے کے بجائے سلوتری اور جھلاس کی طرف چلے گئے۔ اس کشمکش میں انہیں کافی جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ 8 سدنوتی کے مجاہدین کا پونچھ شہر پر حملہ۔ بھارتی فوج نے پونچھ شہر کے چاروں اطراف اپنے کنٹرول کو وسیع کر دیا تھا۔ مجاہدین نے چاروں اطراف سے پونچھ پر مربوط حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کی۔ اس حملے کے لیے 3.7 انچ ہوٹرز اور مشین گنوں کا بھی اہتمام کر لیا گیا۔ دشمن کو وقفے وقفے سے چھوٹے حملوں کے ذریعے ہراساں کیا جاتا رہا۔ ان کی نقل و حرکت کے دوران انہیں گھات لگا کر مارا بھی جاتا رہا اور اسی طرح مجاہدین نے پونچھ کے محاصرے کو مزید تنگ کر دیا۔ فضائی حملے سے بچاؤ کے لیے شام کو مغرب کے بعد حملہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ابتدائی آپریشن کے طور پر مجاہدین بیتاڑ نالہ کے مغرب میں قائم دشمن کی پوسٹوں پر حملہ کریں گے۔ پلان کے مطابق مجاہدین مغرب کی طرف سے اور قبائلی جنوب اور مشرق کی طرف سے حملہ آور ہوں گے۔ منصوبے کے مطابق آزاد فوجوں نے 17 مارچ 1948 کو پونچھ شہر پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کے نتیجے میں بھارتیوں نے پونچھ شہر کے ارد گرد 1 میل کے دائرے میں قائم کیے گئے اپنے مورچوں کو خالی کر دیا۔ محسود لشکر نے مشرق سے چاند ڈھک کے نزدیک دریائے پونچھ کو عبور کر کے دریا کے دائیں کنارے کے ساتھ ساتھ اپنے ہدف کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ ان کے اہداف میں ہوائی اڈے اور موتی محل پر قبضہ کرنا شامل تھا۔ سدنوتی آزاد کشمیر کی 10، 18 اور 6 بٹالینز کے مجاہدین نے بیتاڑ نالہ کے مغربی کنارے تک پیش قدمی کرتے ہوئے دشمن کے دفاعی مورچوں کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ ان مجاہدین نے اچانک حملہ کر کے دشمن کی ڈولن پوسٹ پر قبضہ کر لیا، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ مجاہدین شہر میں داخل ہونے ہی والے تھے کہ بارش اور اولے پڑنا شروع ہو گئے اور شدید اندھیرا چھا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں زمین کچڑیلی ہو گئی اور بیتاڑ نالہ اور دریائے پونچھ میں طغیانی آ گئی۔ کمیونیکیشن سسٹم بیکار ہو گیا اور جنوب اور مشرقی جانب کے مجاہدین سے رابطہ منقطع ہو گیا اور صبح تک کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔
دن کے وقت دشمن کے ہوائی جہازوں نے کھلے میدان میں مجاہدین پر بمباری شروع کر دی اور انہیں پسپا ہونا پڑا۔ مجاہدین اسی دوران پونچھ شہر اور اس کے ہوائی اڈے پر توپ خانے سے بمباری کرتے رہے۔ ہوائی اڈے پر کھڑے ایک ڈکوٹا بمبار کو تباہ کر دیا گیا اور ایک کو اترتے ہوئے نقصان پہنچایا گیا۔ مجاہدین نے شہر کے ارد گرد قائم اپنی آبزرویشن پوسٹوں کے ذریعے دشمن کی نقل و حرکت دن کے وقت ناممکن بنا دی، جس کی وجہ سے شہر میں اشیاء خورد و نوش اور اسلحہ اور گولہ بارود کی سپلائی بند ہو گئی۔ ہوائی جہازوں کے ذریعے گرائی جانے والی اشیاء مجاہدین کے ہاتھ بھی لگتی رہیں۔ دشمن کے حوصلے اس وقت پست ہو گئے کہ انہوں نے اپنے زخمیوں اور سول آبادی کو نکالنے کے بہانے چند دن کی عارضی جنگ بندی کی درخواست کی۔ بھارتی فوج کے برطانوی کمانڈر ان چیف جنرل لا کہوٹ نے اپنے برطانوی پاکستانی ہم منصب جنرل ڈگلسن ڈیوڈگریسی سے پونچھ شہر سے غیر مسلم آبادی کو نکالنے کے بہانے مجاہدین کی طرف سے فائرنگ اور شیلنگ روکنے کی درخواست کی۔ 24 مارچ کے پیغام میں جنرل لوکہارٹ نے تمام بھارتی ہوائی بمباری روکنے کا وعدہ کیا۔ انہوں نے جنرل گریسی کو یقین دلایا کہ وہ پونچھ، ریاسی اور راجوری سے غیر مسلموں کے انخلاء کے بارے میں روزمرہ کی تفصیلات سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ چنانچہ مجاہدین کو عارضی طور پر فائرنگ روکنے کا حکم دے دیا گیا، لیکن بھارتی جنگی جہاز مجاہدین کے ٹھکانوں پر بمباری جاری رکھے رہے۔ بھارتیوں نے ہوائی جہازوں کے ذریعے پونچھ شہر میں اسلحہ، گولہ بارود اور دیگر اشیاء کی سپلائی جاری رکھی۔ عارضی جنگ بندی سے بھارتیوں کو دفاع مضبوط کرنے اور سپلائی ذخیرہ کرنے کا موقع ملا تاکہ وہ طویل محاصرے کے دوران وہاں ٹھہر سکیں اور ڈٹے رہیں۔ تحریک آزادی، خاص کر پونچھ کی آزادی کے اس اہم موڑ پر، جبکہ ریاست پونچھ کا مرکزی شہر مجاہدین کے ہاتھوں فتح ہونے کے بالکل قریب تھا، مجاہدین نے اسے چاروں طرف سے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ انگریزوں اور ہندوؤں نے اپنی روایتی مسلم دشمنی کی بنا پر گٹھ جوڑ کر کے دھوکہ دے کر یہ موقع مجاہدین کے ہاتھوں سے گنوا دیا۔ انگریز دراصل سارے کشمیر کو بھارت کے حوالے کر دینا چاہتے تھے۔ ہندوؤں اور انگریزوں کے گٹھ جوڑ کے بارے میں مہاراجہ ہری سنگھ کی طرف سے بھارت کے ساتھ نام نہاد الحاق کے باب میں تفصیل سے روشنی ڈالی جائے گی۔ بھارتیوں کا گلپور، چڑی کوٹ اور چھجا پر حملہ۔ 14 اپریل 1948 کو بھارتی فوجوں نے چڑی کوٹ اور گلپور کی چوٹیوں پر قبضہ کرنے کے لیے بڑا حملہ کرنے کی کوشش کی۔ ان چوٹیوں پر مجاہدین کے قبضے سے پونچھ شہر شمال کی جانب سے زیر حصار تھا۔ چڑی کوٹ پر قبضے کے لیے انہوں نے 3 اطراف سے حملہ کیا، لیکن مجاہدین نے مختلف اطراف سے حملے کر کے اس حملے کو ناکام بنا دیا اور انہیں پسپا ہونا پڑا۔ 18 مئی کو بھارتیوں نے توپ خانے اور فضائی بمباری سے چھجا کے مورچے کو فتح کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے پونچھ شہر کے ارد گرد واقع سبھی مجاہدین فرنٹوں پر حملے کیے، لیکن شدید لڑائی کے بعد ان کو پسپا کر دیا گیا۔ ان لڑائیوں میں نائب صوبیدار عبدالحسین نے جامِ شہادت نوش کیا۔ انہیں بعد از وفات بہادری اور ثابت قدمی کی بنا پر شجاع کا تمغہ دیا گیا۔ پونچھ کے حصار کے دوران ان شجاعانہ معرکوں کے بعد کیپٹن فیروز خان تالاواڑی کی 8 سدنوتی بٹالین کو 24 جون 1948 کے دن 14 AK کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اسی دوران بھارتیوں نے پونچھ شہر میں 2 بریگیڈوں کی مزید کمک پہنچا دی اور اس طرح 9 ماہ سے پونچھ کا محاصرہ کیے ہوئے مجاہدین کے خلاف اسلحی اور عددی برتری حاصل کر لی۔ انہوں نے جہلم ویلی روڈ کے ذریعے گرمی کے موسم میں نیلم اور مظفرآباد کی طرف بھی پیش قدمی کرنے کی کوششیں کیں اور اوڑی میں اپنے دفاع کو مضبوط کر لیا۔ پونچھ کے حصار کو توڑنے اور اوڑی سے ربط اور ملاپ پیدا کرنے کے لیے شمال میں درہ حاجی پیر کے راستے میں حائل مجاہدین کے ٹھکانوں پر تابڑ توڑ حملے کیے، لیکن پونچھ سے درہ حاجی پیر اور پھر اوڑی سے مظفرآباد کی بھارتی یلغار کو مجاہدین نے ناکام بنا دیا، لیکن اوڑی کی طرف سے بھارتیوں نے حملہ کر کے پیر کنٹھی پر قبضہ کر لیا۔
انہوں نے پونچھ سے پیر کنٹھی کے راستے باغ اور وہاں سے مظفر آباد پہنچنے کی کوششیں بھی کیں۔ اس مقصد کے لیے پہلے آپریشن کے طور پر انہوں نے پونچھ اور باغ کے راستے میں واقع تولی پیر پر قبضہ کرنے کی کوششیں بھی کیں، لیکن وہ تولی پیر پر قبضہ نہ کر سکے اور نہ ہی پونچھ کی جانب سے درہ حاجی پیر کے راستے اوڑی سے ملاپ پیدا کر سکے۔ 26 جون کو 11 سکھ رجمنٹ نے ستوال کی پہاڑی پر قبضہ جمانے کی کوشش کی، جس پر 4 AK 8 سدنوتی کی سی کمپنی کے کمانڈر سیکنڈ لیفٹیننٹ فیروز دین خان کا کنٹرول تھا۔ سکھوں کا یہ حملہ پسپا کر دیا گیا، لیکن سکھوں کو بھارتی فوج کی گورکھا یونٹ کی کمک آن پہنچی، جنہوں نے مل کر ستوال رج پر قبضہ کر لیا۔ مجاہدین نے اسی دوران ستوال، چھاتر اور ناڑی میں دشمن فوج کی طرف سے تولی پیر کی جانب نقل و حرکت کا مشاہدہ کیا، جو ایک نازک صورتحال کی نشاندہی کر رہی تھی۔ فوراً ہی 4 AK کے کمانڈنگ آفیسر کیپٹن فیروز خان نے اپنی یونٹ کے باقی ماندہ فوجیوں کو لے کر بھارتیوں پر جوابی حملہ کر دیا۔ اس حملے میں وہ زخمی بھی ہوئے، لیکن زخمی ہونے کے باوجود انہوں نے کمان جاری رکھی۔ انہوں نے اپنی یونٹ کی ایک کمپنی اور کیپٹن شیر خان کی 5 AK کو اپنی پوسٹیں چھوڑ کر ان کے جوابی حملے میں شامل ہونے کا حکم دیا، تاکہ تولی پیر کی طرف دشمن کی پیش قدمی کو روکا جا سکے۔ اتنے میں 12 سدنوتی کے ریزرو فوجیوں کی کمک بھی آن پہنچی اور اس طرح تولی پیر پر قبضے کے بھارتی منصوبے کو ناکام بنا دیا گیا۔ دشمن کا بھاری جانی اور مالی نقصان ہوا اور انہوں نے واپس پونچھ کی طرف پسپائی اختیار کر لی۔ اس لڑائی میں دشمن کے 370 سپاہی مارے گئے، جن میں 3 افسر اور 6 JCOs بھی شامل تھے۔ کافی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود مجاہدین کے ہاتھ لگا۔ اس کے علاوہ گولہ بارود سے لدی ہوئی 6 خچریں بھی مجاہدین کو ملیں۔ کیپٹن فیروز خان مرحوم کو عسکری قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے بار اور شیر جنگ کا اعزاز حاصل ہوا۔ صوبیدار میجر حشمت علی، نائب صوبیدار عطر خان، لانس نائک سخی محمد، سپاہی علی محمد اور سپاہی میر محمد کو حوصلہ افزائی اور عزم کی بنا پر بعد ازاں وفات مجاہد حیدری کے تمغے دیے گئے۔ نائب صوبیدار محمد دین خان اور نائب صوبیدار شیر محمد خان عسکری صلاحیتوں کی وجہ سے شجاع کے اعزاز سے نوازے گئے۔ سپاہی محمد کمال کو شہید ہونے سے قبل دشمن کی ایک پوری کمپنی کو تباہ کرنے کے صلے میں بہادر کا اعزاز بخشا گیا۔ متعدد دوسرے افسروں اور مجاہدین کو امتیازی سند دی گئی۔ 1 اگست کو دشمن نے چھجا کے سامنے قائم 8 سدنوتی کی پوسٹوں پر حملہ کر دیا، لیکن اسے ناکام بنا دیا گیا۔ اسی دوران موسم برسات میں لڑائی سست پڑ گئی۔ اس وقفے میں یونٹ کو 25 پاؤنڈ فیلڈ گن اور 6 پاؤنڈ شکن گن مل گئی، جنہیں 200 مجاہدین نے کھول کر پنجار سے پیدل 70 میل کا سفر طے کر کے سحر پہنچا دیا، جنہیں دوبارہ جوڑ کر 14 اگست تک استعمال کے قابل بنا دیا گیا۔ رات کے وقت 6 پاؤنڈ گن کو چھجا کے محاذ پر منتقل کر کے مضبوط بنکر میں نصب کر دیا گیا، جو دشمن کی پوسٹ سے صرف 400 گز کے فاصلے پر تھا۔ یہاں چھجا ایریا میں قائم بھارتی پوسٹوں پر یلغار کے لیے 3 اطراف سے حملے کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی۔ شمال کی جانب سے 3 AK، مغرب کی جانب سے 5 AK، جبکہ جنوب میں تیتری نوٹ کی جانب سے بڑے حملے کے لیے 4 AK کو تعینات کیا گیا۔ 27 اگست کو 6 پاؤنڈر گن نے اپنا دھانا دشمن پر حملے کے لیے کھول دیا اور دشمن کے کئی بنکر تباہ کر دیے گئے۔ دشمن اپنی فرنٹ پوسٹوں کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ انہوں نے اس کے بعد مسلسل یکے بعد دیگرے 3 جوابی حملے کیے۔ شدید لڑائی ہوئی۔ AK یونٹیں اپنے مورچوں میں ڈٹی رہیں، لیکن جس طرف 14/4 پنجاب کی نفری تعینات تھی اسے پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس لڑائی میں دونوں جانب کافی نقصان ہوا۔ مجاہدین کے 37 شہید اور 115 زخمی ہوئے، جبکہ 300 سے زائد بھارتی فوجی اور افسر مارے گئے۔ اس کے بعد منڈھیر میں بھارتی فوجیوں نے سلوتری پر قبضہ کر لیا،
جہاں سے یہ خدشہ پیدا ہوا کہ بھارتی دریائے پنچ کو کراس کر کے ہجیرا ویلی کے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ چنانچہ جلدی ہی 4 AK کی 2 کمپنیوں کو شہر کے مقام پر تعینات کر دیا گیا۔ انہی دنوں میں بھارتی فوج نے راجوری سے منڈھر کے راستے پنچ تک سڑک بھی بنا لی تھی، جس سے ہجیرا اور پھر راولاکوٹ تک ان کی چڑھائی کے خطرات پیدا ہو گئے تھے۔ چنانچہ شہر میں 4 AK کے زیادہ حصے کو تعینات کر دیا گیا۔ یہ بٹالین اس علاقے میں 1 جنوری 1949 کی جنگ بندی تک تعینات رہی۔ جنگ آزادی 1947-48 کے دوران 8 سدنوتی کے 120 افسر اور جوان شہید ہوئے اور 207 زخمی ہوئے۔ یونٹ کو مجموعی طور پر 80 ایوارڈ ملے: شیر جنگ 2، مجاہد حیدری 7، شجاع 11، بہادر 30، امتیازی صنعت 30۔ بٹالین کو جنگی اعزاز کشمیر بھی عطا ہوا۔ کیپٹن فیروز خان شیر جنگ پلس بار نے 8 سدنوتی بعد ازاں 4 AK کی تشکیل کی، کمان کی اور جنگ کے خاتمے تک اس کی قیادت سنبھالے رکھی۔ اس بٹالین کے دیگر افسروں کے نام یہ ہیں: لیفٹیننٹ سیدل خان، سیکنڈ لیفٹیننٹ محمد فتح، سیکنڈ لیفٹیننٹ محمد حسین ACO 271، سیکنڈ لیفٹیننٹ عبدالحسین، سیکنڈ لیفٹیننٹ فیروز دین، سیکنڈ لیفٹیننٹ علی شان، سیکنڈ لیفٹیننٹ محمد حسین ACO 539۔ کرنل بابا فیروز خان کی 8 سدنوتی کی رول پر جہاد حریت میں حصہ لینے والے مجاہدین: صوبیدار میجر حشمت علی خان، حوالدار علی محمد، لانس نائک صحیح محمد، سپاہی امیر محمد، نائب صوبیدار اطہر خان، حوالدار شکر محمد اور سپاہی محمد دین کو مجاہد حیدری کے تمغے دیے گئے، جبکہ نائب صوبیدار محمد حسین، شیر محمد خان، فقیر محمد خان، کاکا خان، عبدالحسین خان، غلام حیدر خان، ولی محمد خان اور سپاہیان مکھن خان، لال خان، مکھن خان اور نور حسین کو شجاع کے تمغے سے نوازا گیا۔ اسی طرح نائب صوبیدار فیروز محمد، علا دین اور فیروز دین نیز لانس حوالداران جلال محمد، سمندر علی خان اور حوالداران فرمان علی خان، خادم حسین اور نائکان غلام حیدر، سلطان محمد، محمد یوسف خان، شیر محمد اور لانس نائکان محمد رشید، ہاشم الدین، منظور حسین اور سپاہیان عبدالحسین، مصری خان، سید محمد خان، محمد کمال، امیر محمد خان، باغ علی، علی محمد، محمد شیر خان، مکھن خان، علی محمد، محمد یوسف کو بہادر تمغہ جرات کے برابر تمغہ دیا گیا۔ لانس حوالدار سمندر علی خان اور نائک سلطان محمد شہید کو بہادر کے علاوہ بار بھی عطا کی گئی۔ حوالدار شکر محمد مجاہد حیدری کے ایک بیٹے حوالدار حکم داد خان 1965 کی جنگ میں شہید ہو گئے تھے، انہیں تمغہ جرات دیا گیا تھا۔ کرنل بابا فیروز خان کو تالاباڑی ہی کے صوبیدار فیروز خان ولد بہاول خان نے برٹش انڈین آرمی میں 1918 میں بھرتی کروایا تھا۔ مؤخر الذکر فیروز خان 1909 میں سدن قبیلے کے پہلے صوبیدار بنے تھے۔ وہ 1922 میں برٹش انڈین آرمی سے ریٹائرڈ ہو گئے تھے اور 1943 میں انتقال کر گئے تھے۔ مرحوم ریٹائرمنٹ کے بعد کرنل بابا فیروز خان کے نام سے مشہور تھے۔ آپ 6 فٹ 2 انچ قد کے کڑیل جوان تھے۔ جنگ عظیم اول اور دوم میں حصہ لیا۔ جنگ عظیم دوم کے خاتمے پر آپ صوبیدار میجر کی حیثیت سے برٹش انڈین آرمی سے ریٹائرڈ ہو گئے۔ 1947 کے وسط میں جب آزادی کی تحریک شروع ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر 65 برس تھی۔ آپ ہاکی کے بہترین کھلاڑی تھے، کبڈی بھی کھیلتے تھے۔ آپ انتہائی بہادر اور طبیعت کے سخت مزاج تھے۔ آپ کو زمین خریدنے کا بڑا شوق تھا۔ آبائی زمین تالاواڑی میں تھی۔ آپ نے پینا کھا، کالان اور دواں نہریہ میں سینکڑوں کنال زمین خریدنے کے علاوہ لاہور میں بارڈر کے قریب بھی زمین خریدی۔ نہریہ کے رائے خاندان کے ساتھ ان کا ایک رشتے کی وجہ سے تنازع کھڑا ہو گیا، جس پر نہریہ کے رائے فوجدار خان مرحوم اور رائے خاندان کے دیگر لوگوں کا
بابا فیروز خان سے کبڈی میچ شروع ہو گیا۔ رائے خاندان نے بابا کے خلاف سخت محاذ قائم کر لیا۔ راکم کو یاد ہے کہ ایک دفعہ بابا فیروز خان کالان جامع مسجد میں جمعے کی نماز کے لیے چلے گئے۔ مسجد میں جمعے کی نماز رائے فوجدار خان کے چھوٹے بھائی مولانا بوستان خان پڑھایا کرتے تھے۔ مولانا نے ان کے خلاف تقریر شروع کر دی اور ان سے کہا کہ وہ مسجد سے چلے جائیں، لیکن بابا فیروز خان ڈٹے رہے اور مسجد کے ایک کونے سے سٹیج کی تقریر کا ترکی بترکی جواب دیتے رہے، اور بالآخر مولانا بوستان خان سمیت رائے خاندان کے درجنوں لوگ مسجد سے اٹھ کر چلے گئے۔ نماز جمعہ کسی اور نے پڑھائی۔ آپ اپنے ہاتھ میں 6 فٹ لمبا عصائے موسوئی ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے۔ آپ نے 1980 میں تقریباً 100 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے۔